اور آج کے دور کا مناظر عیسائیوں کے خلاف وہ شیخ احمد دیدات ہے، انہیں کوئی شکست نہیں دے سکا۔ جمی سواگرٹ جو بہت بڑا امریکہ کا بہت بڑا سمجھا جاتا تھا کہ یہ بہت بڑا پادری ہے، اس کے ساتھ ان کا مناظرہ ہوا اور اس نے شکست دی ہے۔ اور اب ایک اور شخص جو ہے ہمارے خاص طور پر سب کانٹیننٹ کے ہورائزن پر نمودار ہوا ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک۔ جو لوگ ٹیلی ویژن دیکھنے والے ہیں وہ ان سے واقف ہیں۔ اصل میں یہ صاحب جو ہے ڈاکٹر ذاکر نائک، یہ دو شخصیتوں سے کچھ متاثر ہوئے۔ زیادہ تو ان کا تاثر جو ہے وہ شیخ احمد دیدات سے ہے، اس کے بعد وہ ہمارے کام سے متاثر ہوئے۔ آج سے 10-12 سال پہلے آئے تھے یہاں لاہور، مجھ سے ملاقات کی اور 60,000 روپے کے میرے کیسٹ آڈیو ویڈیو وہ لے کر گئے، اور انہوں نے بلکہ کہا کہ جو اعلیٰ ترین کیسٹ ٹیپ ملتی ہو بازار میں اس پر مجھے تیار کروا کے دیں۔ اور وہاں پر وہ IRF کے نام سے ان کا ادارہ ہے، اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن، اور وہ بہت عرصے سے چینل کے اوپر میرے جو دروس ہے قرآن مجید کے وہ دکھا رہے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک لفظ ہے مناظرہ۔ مسلمان علماء کے مناظرے ہوئے ہیں عیسائیوں کے ساتھ۔ پادری فینڈر نے آ کر مسلمانوں کو ہندوستان میں بڑا پریشان کر دیا تھا۔ ایک جرمن پادری تھا، اور جب انگریز جو ہے ہندوستان میں قابض ہوتا ہوا پہنچ گیا، پورے ہندوستان پر تقریباً اس کا قبضہ ہو گیا، تو آگے آگے یہ عیسائی فوجیں آ رہی تھیں، پیچھے پیچھے ان کے مشنریز آ رہے تھے کہ اب جو یہ مغلوب قوم ہے یہاں کی اور جو لوگ مفتوح ہیں تو ان کو ہم عیسائی بنا لیں۔ مروب تو ہے، جب مغلوب ہو گئے تو مرعوب ہو گئے، لہذا یہ موقع ہے، ابھی جو ہے لوہا گرم ہے، چوٹ لگائیں۔ تو پادری فینڈر آیا اور اس نے سب سے پہلے کلکتے میں علماء کو چیلنج کیا کہ آؤ مجھ سے مناظرہ کرو، آیا عیسائیت درست مذہب ہے یا اسلام درست مذہب ہے؟ علماء کو شکست دی، اس لیے کہ وہ تو قرآن اور عربی اور حدیث پڑھ کر آیا تھا۔ پھر وہاں سے وہ چلتا ہوا آیا بہار اور یوپی سے، اور ہر بڑے شہر میں اس نے مسلمان علماء کو شکست دی۔ اس کے بعد وہ دہلی پہنچ گیا، اور جو شاہ جہانی مسجد ہے دلی کی، جامع مسجد دہلی مرکز کے اندر شہر کے، وہاں اس کی سیڑھیاں بہت اونچی ہیں، جن لوگوں نے دیکھا ہوگا۔ یہ ہماری جو ہے بادشاہی مسجد، اس کی کرسی بلند نہیں ہے لیکن اس کی کرسی بہت اونچی ہے۔ اس پر ان سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر اس نے کہا کہ مسلمانوں، میں وہاں سے چل کر یہاں آ گیا ہوں، اور کوئی عالم دین جو ہے مسلمان وہ میرا مقابلہ نہیں کر پایا، شکست دی ہے میں نے۔ اب میں پورے ہندوستان کے علماء کو چیلنج کرتا ہوں، کوئی ہے جو میرا مقابلہ کرے؟ اب دیکھیے، اگر اس وقت کوئی بھی میدان میں نہ آتا تو مسلمانان ہند کے عوام پر کیا اثر پڑتا؟ ہمارا مولوی تو ہار گیا، یہ جیت گیا، ان کی فوجیں جو ہے انہوں نے ہمیں شکست دے دی، اور ان کے مولویوں نے ہمارے مولویوں کو شکست دے دی۔ تو کتنے بڑے پیمانے پر ماس کنورشن ہو جاتا مسلمانوں کا عیسائیت کی طرف۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے اس کو ظاہر ہوئی۔ مولانا رحمت اللہ کیرانوی، کیرانہ، یہ ضلع مظفر نگر جو ہے یوپی کا، اس کا ایک قصبہ ہے کیرانہ، وہ ابھر کر سامنے آ گئے۔ رحمت اللہ کیرانوی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے مقابلہ کیا، اسے شکست دی، اس لیے کہ ان کے چند معتقد انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے وہاں سے بائبل کے اس مطالعے کے حوالے سے انہیں بہت مواد فراہم کیا، اور اس طریقے سے وہ جب بائبل کے حوالے دے کر گفتگو کی تو پادری فینڈر بھاگ گئے۔ لیکن یہاں میں نے اصل میں بتایا آپ کو مناظرے کی اہمیت کیا ہے، کہ اگر وہاں شکست کھا گئے ہوتے اور کوئی مسلمان عالم نہ ابھرتا تو ماس کنورشن ہو سکتی تھی مسلمانوں نے ہند کی کرسچینٹی کی طرف۔ اچھا، یہ مناظرہ جسے ہم کہتے ہیں، یہ مجادلہ سے کہاں مختلف ہے؟ مجادلہ ہے دعوت کے لیے، بلانے کے لیے، اس میں نرمی ہوگی، اس میں مخالف جو ہے یا مخاطب کہنا چاہیے، اس کے جذبات کا بھی لحاظ ہوگا، وہ آفینڈ نہ ہو جائے، اس کے اندر حکمت برتی جائے گی۔ لیکن مناظرہ یہ لفظ قرآن میں کہیں نہیں آیا ہے، اسی وقت ان پر باب مفعلہ۔ مناظرے میں یہ پہلو نہیں ہوتا، بلکہ اسے شکست دینی ہے، اسے چپ کر دینا ہے، بس یہ۔
مناظرے کی اصل روح یہ ہے، لہذا اس میں سختی بھی ہے، کرختگی بھی ہے، حملہ آور ہونے کا انداز، جارحیت کا انداز۔ آج کے دور میں ایسی ایک شخصیت جو ہے بہت نمایاں شیخ احمد دیدات کی ہے۔ اب تو وہ بہت بیمار ہیں، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے واقعہ یہ ہے کہ عالم عیسائیت کے جو ہے پرچے اڑا دیے، ان کے مراکز میں جا کر جو ہے انہوں نے مناظرے کیے ہیں اور بڑے بڑے ان کے جو پادری سمجھے جاتے ہیں ان کو شکست دی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ پوری بائبل ہسٹری جو ہے ان کی انگلیوں پر ہے، ٹپس آف دی فنگرز کے اوپر ہے، کہ بائبل کیسے کیسے بدلی ہے، کیسے ترمیمیں کی گئی ہیں، کیسے اس کو بدلا گیا ہے مختلف اوقات کے اندر۔ فلاں بائبل دیکھو، اس کا یہ صفحہ دیکھو، اس کے بعد یہ ہو گیا، اس کے بعد تو یہ تو ورڈ آف گاڈ ہے ہی نہیں، ثابت کرتے ہیں۔ ان کے کتاب میں چھپے ہوئے ہیں، اس بائبل دی ورڈ آف گاڈ؟ جواب دیا انہوں کہ نہیں، قرآن میں بتاؤ ایسی کوئی ترمیم ہوئی ہو، ایسی کوئی تبدیلی ہوئی ہو۔ تو یہ ان کا مناظرے کا انداز تھا، اور اس میں پھر جارحیت کا انداز ہے۔ ظاہر بات ہے کہ مناظرے میں آپ کو بتا چکا ہوں، مجادلے کی روح مختلف ہے۔ مجادلے میں آپ اپنے مخالف کو یا مخاطب کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتے ہیں، لانا چاہتے ہیں، اس کی کچھ دلجوئی بھی کریں گے، اس کو آگے بڑھائیں گے، تو نرمی بھی کریں گے، آپ اس کے اوپر یہ بھی ظاہر کریں گے کہ تمہاری باتیں مجھے تسلیم ہے، میں مانتا ہوں، یہ شے تو میرے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، لیٹ اس گو اہیڈ۔ یہ ہے مجادلے کا انداز۔ اور مناظرے کا انداز میں نے آپ کو بتا دیا کہ انگریزوں کی ہندوستان میں آمد کے بعد سب سے بڑے مناظر جو تھے مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی، یہ مکے میں مدفون ہیں، اس لیے کہ یہاں سے جب پادری فینڈر بھاگ گیا تھا تو پھر اس نے جا کر ترکی میں اڈا جمایا، وہاں بھی علماء کو شکست دی۔ تو مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی گئے ہوئے تھے حج کے لیے، وہاں اس وقت تک خلافت کا نظام قائم تھا، وہ دارالخلافہ تھا ترکی، استنبول۔ تو وہاں کے معلوم ہوا خلیفہ کو یہ پادری جس نے ہمارا ناک میں دم کر دیا ہے، اس کو ہندوستان کے ایک مولوی نے شکست دی تھی، اور وہ مولوی حج کے لیے آیا ہوا ہے، لہذا پیغام ملا انہیں کہ آپ آئیے یہاں اور خدا کے لیے ہماری جان چھڑائیے اس پادری سے۔ چنانچہ جب وہ روانہ ہوئے ہیں اور اسے اطلاع ہو گئی کہ مولوی رحمت اللہ آ رہا، وہاں سے بھی بھاگ گیا، پھر انہوں نے حج کے بعد جو ہے وہی مکے میں سکونت اختیار کر لی۔ خلافت ترکی کا زمانہ تھا، ظاہر بات ہے جب ترکی اتنا دارالخلافہ جو ہے وہ اتنا ان کا ممنون ہوا تو انہیں کون سی چیز روک سکتی تھی؟ ان کے لیے تو حکومت کی بھی پھر سرپرستی تھی۔ مدرسہ سولتیہ جو مشہور ہے مکے کا، وہ انہی کا قائم کرتا ہے۔ ویسے اس کے لیے پیسے فراہم کیے تھے ایک متمول خاتون تھی بنگال کی، سولت بیگم، سولت آرا بیگم، یہ کچھ ایسا نام ان کا تھا۔ تو نام تو رکھا گیا اس کا مدرسہ سولتیہ، جس نے پیسے کنٹریبیوٹ کیے تھے، لیکن اصل میں اس کی سنگ بنیاد رکھنے والے اور وہاں پر ایک تعلیم کا نظام قائم کرنے والے مولوی رحمت اللہ کیرانوی تھے۔ اور وہ دفن بھی ہے، جنت البقیع میں نہیں دفن ہے، بلکہ مدرسہ سولتیہ ہی کے ایک حجرے کے اندر ان کی قبر ہے۔ میں گیا ہوں، میں نے زیارت بھی کی ہے۔ بہرحال یہ اصل میں موضوع ہو گیا تھا کس بات کا کہ مجادلہ اور مناظرہ میں فرق کیا ہے۔ اور آج کے دور کا مناظر عیسائیوں کے خلاف وہ شیخ احمد دیدات ہیں، انہیں کوئی شکست نہیں دے سکا۔ جمی سواگرٹ جو بہت بڑا امریکہ کا بہت بڑا سمجھا جاتا تھا کہ یہ بہت بڑا پادری ہے، اس کے ساتھ ان کا مناظرہ ہوا اور اسے شکست دی ہے، اور اسے بالآخر یہ گالی دینی پڑی کہ مولوی رحمت اللہ تو کی مثال تو وہ ہے جو قرآن مجید میں ہے کہ ایک گدھے کے اوپر کتابیں لدی ہوئی، اس کے اوپر تو پوری بائبلیں لدی ہوئی ہے، ساری کی ساری بائبلیں جو ہے وہ اسے یاد ہے۔ اب میں کیسے اس سے جھگڑوں؟ تاریخی حقائق ہیں، فلاں بائبل نکالو، فلاں بائبل میں تو یہ لفظ یوں تھا، یہ کر دیا گیا، تبدیلی ہو گئی۔ اب اس وقت جو بائبل دنیا میں ہے وہ کنگ جیمز ورشن ہے، جیمز کے زمانے میں اس کا جو ایک آفیشل ورشن بنایا گیا تبدیلیوں کے بعد، اور اب پھر تبدیلی ہو رہی ہے، اس لیے کہ اللہ کے لیے چونکہ لفظ ہی آتا ہے، اور آج دنیا میں فیمنزم کی تحریک جو ہے وہ اسے گوارا کرنے کو تیار نہیں ہے۔ کیا خدا میل ہے؟ اگر خدا میل ہے تو ہم فیمیل تو بڑے گھٹیا ہو گئے۔ لہذا پوری بائبل میں سے اب ہی کا لفظ نکال کر پرسن، دی پرسن سیڈ، ہی نہیں بلکہ وہ شی بھی ہو سکتا۔ یہ تو ہی اور شی کے چکر میں اب نئی بائبل تیار ہو رہی۔ تو بائبل میں تو نہ معلوم کتنی تبدیلیاں ہوئی ہیں اور کتنی اس کے اندر تحریفیں ہوئی ہیں، اس حوالے سے انہوں نے شکستیں دی۔
اور اب ایک اور شخص جو ہے ہمارے خاص طور پر سب کانٹیننٹ کے ہورائزن پر نمودار ہوا ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک۔ جو لوگ ٹیلی ویژن دیکھنے والے ہیں وہ ان سے واقف ہیں۔ اصل میں یہ صاحب جو ہے ڈاکٹر ذاکر نائک، یہ دو شخصیتوں سے کچھ متاثر ہوئے۔ زیادہ تو ان کا تاثر جو ہے وہ شیخ احمد دیدات سے ہے، اس کے بعد وہ ہمارے کام سے متاثر ہوئے۔ آج سے 10-12 سال پہلے آئے تھے یہاں لاہور، مجھ سے ملاقات کی اور 60,000 روپے کے میرے کیسٹ آڈیو ویڈیو وہ لے کر گئے، اور انہوں نے بلکہ کہا کہ جو اعلیٰ ترین کیسٹ ٹیپ ملتی ہو بازار میں اس پر مجھے تیار کروا کے دیں۔ اور وہاں پر وہ IRF کے نام سے ان کا ادارہ ہے، اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن، اور وہ بہت عرصے سے چینل کے اوپر میرے جو دروس ہے قرآن مجید کے وہ دکھا رہے ہیں۔ 8,000 فیملیز، کئی سال پہلے مجھے بتایا گیا تھا کہ 8,000 فیملیز ہفتے میں 2 دفعہ آپ کا درس جو ہے وہ دیکھتے ہیں ویڈیو اس کے اوپر، ٹیلی ویژن کے اوپر۔ تو وہ ان کا انداز جو ہے وہ مجادلے کا ہے، مناظرے کا نہیں ہے۔ اس میں وہ ایگریسو نہیں ہوتے، جارحیت کا انداز نہیں ہوتا، بلکہ بات معقول انداز کے اندر جواب دینا، معقول انداز میں وضاحت کرنا، سوالات کو ڈیل کرنا، یہ ان کا انداز ہے۔ فرمایا وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ۔ جو میں نے عرض کیا تھا کہ کوئی قدر مشترک نکالی جائے، جو دعوتی گفتگو ہے اس میں اگر آپ جو سیکنڈری ٹرشری کوسچنز ہیں، ثانوی ہیں، ان سے گفتگو شروع کریں گے تو کبھی نتیجہ خیز نہیں ہوگا۔ نیچے سے چلیے، جیسے زپ ہوتی ہے، یا آپ اوپر سے جوڑنا چاہیں گے تو کبھی نہیں جڑے گی، نیچے سے اس کو کھینچیے، وہ جڑتی چلی آئے گی اوپر تک۔ بالکل یہی معاملہ ہے کہ آپ جس سے گفتگو کر رہے ہیں اس کے اور اپنے مابین کوئی قدر مشترک، کامن فیکٹر پہلے تلاش کیجیے تاکہ اس پر بلڈ کیا جا سکے گفتگو کو۔ یہ مجادلے کا لازمی عنصر ہے۔ اب اسی آیت میں دیکھیے وہ کامن جو ہے فیکٹر اس کو نمایاں کیا گیا، وَقُولُوا، اور کہو، آمنا بالذی انزل الینا وانزل الیکم۔ دیکھو اہل کتاب ہے، نصارا ہے، یہودیوں، ہم تو ایمان رکھتے ہیں اس بات پر بھی کہ جو ہم پر نازل کی گئی اور اس پر بھی جو تم پر نازل کی گئی، یہ ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے۔ اور اس سے آگے بڑھو، وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ، اور ہمارا الہ، معبود اور تمہارا الہ ایک ہی تو ہے نا۔ اس مشترک اساس پر ہمیں بات کرنی چاہیے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، بس ہمارا یہی معاملہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اپنے اس خدا کے حوالے کر دیا ہے، ہم نے سرنڈر کیا ہے، ہم نے سر تسلیم خم کر دیا ہے، جو اس کا حکم ہے اسے ہم مانتے ہیں۔ یہ انداز جو ہے یہ ہے در حقیقت مجادلے کے لیے سٹارٹنگ پوائنٹ یہ ہے۔ چنانچہ اسی کو پھر ہم دیکھتے ہیں مدنی دور میں آ کر، جبکہ یہودیوں کے ساتھ جو ہے کشاکش شروع ہوئی ہے، تو جہاں یہودیوں کے ساتھ مناظرہ بھی ہوا، قرآن میں لفظ مناظرہ کہیں نہیں آیا، لیکن تفصیلی چارج شیٹ جو ہے ان کے اوپر لگائی گئی ہے، تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، تم نے اللہ کے ساتھ فلاں عہد توڑا، فلاں عہد توڑا، فلاں عہد توڑا، وغیرہ وغیرہ۔ چھٹے رکوع سے لے کر اور 14ویں رکوع کے آخر تک 9 رکوع جو ہے وہ ایک مفصل فرد جرم ہے جو عائد کی گئی، لیکن دعوتی انداز بھی ہے۔ قُلْ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، اے نبی ان سے کہیے آ جاؤ ہم جمع ہو جائیں اس بات پر کہ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، برابر ہے۔ اللہ نعبد الا اللہ، پہلی بات یہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں۔ یہ بات بڑی پختہ ہے یہودیوں کے اور مسلمانوں کے مابین، بہت پختہ ہے، بہت پختہ ہے۔ یہودی جو ہے وہ بھی ہر طرح کی بت پرستی اور ہر طرح کے شرک کے شدید مخالف، اس میں کوئی شک نہیں۔ چنانچہ عیسائیت کو وہ کہتے ہیں آئیڈولیٹری، یہ تو بت پرست ہیں، حضرت عیسیٰ کی تصویریں، حضرت مریم کے جو ہیں وہ مجسمے انہوں نے لگائے ہوئے، تو یہ کہاں وہ موحد ہے؟ لیکن کلیم جو ہے وہ عیسائی بھی کرتے ہیں کہ ہم موحد ہیں، ہم ایک خدا کو مانتے ہیں۔ یہ تو اس خدا کے 3 جہتیں ہیں، 3 ایسپیکٹس ہیں، وہ ہے ایک، 3 میں ایک، ایک میں 3۔ یہ ان کا جو ہے گورکھ دھندا ہے عقائد کا۔ لیکن قرآن جو ہے اس وقت چونکہ بحث اور مناظرہ نہیں کر رہا، لہذا ان کی اس بات کو نظر انداز کر کے کہہ رہا ہے، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ، اے کتاب والو، تعالوا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ،
ولا نشرک بہ شیئا، وہ باتیں مشترک کیا ہیں؟ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں، پرستش نہ کریں، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کو اللہ کا ساتھ، اللہ کے ساتھ جو ہے رب نہ بنا دے۔ یہ رب بنا لینا در حقیقت کس معنی میں تھا؟ جو عیسائیوں کا معاملہ تھا کہ شریعت موسوی کو جب انہوں نے ساقط کر دیا تو جو خلا پیدا ہوا وہ خلا پر کیا پوپ نے۔ پوپ جو ہے آرڈیننس نافذ کرے گا، بتائے گا یہ شے حلال ہے، یہ حرام ہے۔ حالانکہ تحلیل و تحریم، کسی شے کو حلال قرار دینا اور کسی شے کو حرام قرار دینا، یہ خالص پریروگیٹو ہے اللہ کا، یہ اختیار خصوصی اللہ کا۔ یا اللہ کا رسول پھر بتائے گا، کوئی اضافہ کر سکتا ہے۔ اللہ نے جو لسٹ دی ہو حرام چیزوں کی، ان میں رسول جو ہے بعض اضافے کر سکتے ہیں، جیسے کہ جو محرمات ہیں وہ رشتے کے جن میں کسی صورت بھی دو نکاح نہیں ہو سکتا، وہ محرم کہلاتے ہیں، اور جو جن عورتوں سے کسی صورت میں شادی نہیں ہو سکتی وہ محرمات کہلاتی ہیں۔ تو اس میں آیا ہے کہ ایک وقت میں دو بہنوں کو ایک نکاح میں نہیں رکھ سکتے۔ حضور نے اس میں اضافہ کر دیا کہ یہی معاملہ ہوگا خالہ اور بھانجی کا بھی، ایک نکاح میں بیک وقت کسی ایک شخص کے نکاح میں خالہ اور بھانجی دونوں نہیں ہو سکتے، اور یہی معاملہ ہوگا پھپھی اور بھتیجی کا۔ تو یہ ایک اضافہ ہے جو حضور نے کیا ہے، اور حضور چونکہ اللہ کے نمائندے، انہیں حق حاصل ہو۔ لیکن یہ کہ پوپ کو یہ اختیار دے دینا، گویا کہ اسے رب مان لیا گیا، اسے خدائی میں شریک کر دیا گیا۔ تو تین باتوں کا وہاں پہ ذکر کیا گیا، قل تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ۔ آؤ جمع ہو جائے۔ شب رات سب لوگ گران آئے، او نہیں آئے او پرت محمد جو آپ ہتھیں دفنا